أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ غم کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو متعدد جگہ مالی قربانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے. اس آیت میں بھی ہم نے دیکھا مومنوں کی اس خصوصیت کا ذکر فرمایا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں رات دن خرچ کرتے رہتے ہیں، اور یہ خرچ ان کا چھپ کر بھی ہوتا ہے اور دکھا کر بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں طریق قبولیت کا درجہ پاتے ہیں، یعنی مخفی خرچ بھی اور ظاہر خرچ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان مومنوں کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. یعنی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے اللہ کی رضا کے حصول کے علاوہ کبھی خرچ ہی نہیں کرتے. یعنی ان کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے. بس ایک حقیقی مومن کی یہی نشانی ہے کہ وہ نیکیاں بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پاکیزہ مال سے خرچ کرے، دن اور رات نیکیاں بجا لانے کی فکر ہو، کبھی ظاہر کر کے نیکی کرے، کبھی چھپ کر نیکی کرے، کبھی ظاہر طور پر مالی قربانی کرے، کبھی چھپ کر مالی قربانی کرے. یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ان قربانیوں کا مقصود ہو. اگر صرف دکھاوے کی قربانیاں ہیں تو پھر ایسی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی. ان دکھاوے کی قربانیاں کرنے والوں کے منہ پر ماری جاتی ہیں یہ قربانی. بس یہ ہے وہ روح جس کو سامنے رکھ کر ایک مومن کو قربانی کرنی چاہیے، اور یہ ہے وہ روح جس کو سامنے رکھتے ہوئے افراد جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی قربانیاں کرتے ہیں. اگر یہ روح نہیں تو ہماری قربانیاں بے فائدہ ہیں اور رائے گاہ جانے والی ہیں. اگر یہ قربانیاں اس غرض کے لیے ہو رہی ہیں کہ فلاں شخص نے اتنی قربانی کی ہے اور میں نے اس سے زیادہ قربانی کرنی ہے، تو بے فائدہ ہے. یا فلاں جماعت یا حلقہ کہیں قربانی میں ہم سے زیادہ بڑھ نہ جائے، اور پھر لوگ ہمیں کیا کہیں گے. مسابقت کی روح بے شک اچھی چیز ہے، لیکن یہ فکر کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم قربانی کرنے والے زیادہ ٹھہرے ہیں ان سے، پھر تو یہ مسابقت کی روح ہے. یا اس لیے چندہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ میں نے اتنا چندہ دیا، یا کبھی کسی اختلاف پر انتظامیہ کو جتلا ہی دیا کہ میں اتنی مالی قربانی کرنے والا ہوں، میرا حق بنتا ہے
کہ میری فلاں بات مانی جائے یا فلاں سہولت مجھے مہیا کی جائے، یا کسی کو یہ خیال آ جائے کہ میں اتنی مالی قربانی کر کے خلیفہ وقت یا عہدیداروں کی نظر میں آ جاؤں گا اور میری تعریف ہوگی. تو یہ سب باتیں غلط ہیں، بے فائدہ ہیں، کوئی فضول ہیں اور قربانی کی روح کے خلاف ہیں، بلکہ الٹا نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب باتیں جو غلط ہیں، خرچ کرنا ہے میرے راستے میں تو پھر صرف اور صرف ایک مقصد ہونا چاہیے کہ میری رضا حاصل کرنی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے، لیکن یہ عزت اسے عاجزی اور انکساری میں اور بڑھانے والی ہونی چاہیے، بلکہ اس بات پر اسے شرمندگی ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. خلیفہ وقت کی نظر میں آنے کی اگر خواہش ہوتی ہے تو صرف اس لیے کہ میرے لیے وہ دعا کریں اور ایک پختہ تعلق پیدا ہو. جس شخص کی بیعت کی ہو، قدرتی بات ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعاؤں سے بھی حصہ لے. اگر خلافت حقہ پر یقین ہے تو ایسی خواہش میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن نیت دکھاوا نہ ہو، بلکہ نیت یہی ہو کہ میں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کروں اور اس قربانی کی وجہ سے خلیفہ وقت میرے لیے دعا کریں کہ میں خدا تعالیٰ کے اور قریب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنوں. اور مومنوں کی ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہی ہیں جو ایک دوسرے کی روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں. بس یہ سوچ بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے، خالص ہو کر میری رضا کے حصول کے لیے جب خرچ کرو گے تو پھر میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے خوف بھی دور کروں گا، تمہارے غم بھی دور کروں گا، تمہارے لیے سکون قلب کا سامان کروں گا، تمہیں تسلی دوں گا، تمہیں اپنی گود میں لے لوں گا. یہ سوچ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گروہ کی ہے جس نے اس زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو مانا ہے کہ خدا تعالیٰ کے دین کی خاطر مالی قربانی کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر اس مالی قربانی کو بغیر پھل لگائے نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ تو اس لیے کیا کہ اس کی رضا حاصل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات ساتھ کے ساتھ ہی نواز دیا، کبھی مال کی شکل میں، کبھی کسی اور انعام کی شکل میں. اور اس کی مثالیں آئے دن ہم جماعت میں دیکھتے ہیں. 10 20 یا سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں یہ مثالیں ہیں، بلکہ میں کہوں گا لاکھوں میں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے گزرتے ہیں اور اپنے اوپر لاگو ہوتی دیکھتے ہیں. پھر ان کے ایمان مضبوط ترقی کرتے ہیں. یقیناً ان مالی قربانی کرنے والوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے بیوی بچوں کے بھی ان پر حقوق ہیں، اور یہ حقوق ادا کرنا بھی ایک مومن کا فرض ہے. اپنے بیوی بچوں کے حق سے محروم رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا نہ کرنا بھی گناہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قناعت پیدا کرتے ہوئے اور اپنے گھر والوں کو قناعت کی اہمیت بتاتے ہوئے اور احساس دلاتے ہوئے مالی قربانی کی طرف توجہ بھی کرنی چاہیے اور قربانی چاہیے. اور پھر ایسے لوگوں کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ ایسے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وارث بنتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس وقت میں بعض قربانی کرنے والوں کے ان پر جو قربانیوں کی وجہ سے فضل ہوئے یا مال خرچ کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریک ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح نوازا، اس کے چند واقعات پیش کروں گا۔ اور یہ واقعات بھی اس لیے بعض دفعہ پیش کرنے فائدہ مند ہوتے ہیں کہ اس سے دوسروں کو بھی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور بعض لوگ لکھتے بھی ہیں کہ ان واقعات نے ہم پر اثر کیا اور ہمیں بھی مالی قربانی کی تحریک پیدا ہوئی، اور پھر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے مشاہدہ کیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تم ایسا مت کرو کہ اپنے سارے کام لوگوں سے چھپاؤ، بلکہ تم حسب مصلحت بعض اپنے نیک اعمال پوشیدہ طور پر بجا لاؤ، جبکہ تم سمجھو کہ پوشیدہ کرنا تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے، اور بعض اعمال دکھلا کر بھی کرو، جبکہ تم دیکھو کہ دکھلانے میں عام لوگوں کی بھلائی ہے، تا تمہیں 2 بدلے ملیں، اور تا کمزور لوگ تمہاری پیروی سے اس نیک کام کو کر لیں۔ فرمایا کہ نہ صرف قول سے لوگوں کو سمجھاؤ بلکہ فعل سے بھی تحریک کرو، کیونکہ ہر ایک جگہ قول اثر نہیں کرتا، بلکہ اکثر جگہ نمونے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ بس یہ واقعات جو میں بیان کرتا ہوں یا آج کروں گا، ان کے بارے میں لوگ تو نہیں لکھتے کہ بیان کریں، بلکہ خود بیان کرتا ہوں تاکہ اس نمونے کا نیک اثر ہو لوگوں پر۔ بلکہ بعض تو لکھ دیتے ہیں کہ اگر بتانا بھی ہے تو ہمارا نام نہ لیں۔ بہرحال اب میں کچھ واقعات پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ واقعات ان لوگوں کے لیے بھی دوہرے ثواب کا باعث بنے جن کے ساتھ یہ واقعات گزرے۔ ایک ثواب تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی، اور ایک یہ کہ ان کے نمونوں اور واقعات کی وجہ سے دوسروں کو بھی مالی قربانیاں کرنے کی تحریک پیدا ہوئی یا ہوگی، اور مالی قربانی کا ادراک پیدا ہوا یا ہوگا۔ بیعت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کس طرح مال خرچ کرنے کی تڑپ ہوتی ہے، اس بارے میں مبلغ الوانیہ صمد صاحب لکھتے ہیں کہ جلسہ سالانہ 2020 کے جو اختتامی خطاب تھا، میں جلسے کی جو تقریر میں نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے اوپر کی تھی، وہ ایک البانیہ دوست یہ خطاب سن رہے تھے، جعفر کوچی صاحب، اور میں نے اس میں ان کی قبولی اہمیت کا ذکر بھی بیان کیا تھا۔ یہ لکھتے ہیں مبلغ سلسلہ اگست تک ان کی کوئی آمدنی نہیں تھی۔ ایک روز نماز جمعہ کے بعد پوچھنے لگے کہ دوسرے احمدی لڑکے جو چندے دیتے ہیں مجھے بھی ان کی تفصیل بتائیں۔ چنانچہ انہیں دوبارہ سے چندہ جات کا تعارف کروایا گیا، پہلے بھی کروایا تھا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اسی ماہ ان کا فلیٹ کرائے پر لگا ہے اور انہیں کرایہ وصول ہوا ہے۔ اس پہلی آمد میں سے شرح سے کافی زیادہ چندہ لے کر آئے۔ چنانچہ موصوف نے کہا کہ جو شرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس کی ادائیگی کے بعد باقی جو رقم بچتی ہے وہ تاریخ جدید اور وقف جدید میں ڈال دیں۔ کہتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ ہے کہ وہ مالی قربانی کرنے والوں کو بڑھا کر دیتا ہے۔ تو موصوف کہنے لگے کہ میں نے اس لیے اسے چندہ نہیں دیا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چندہ دیا ہے، اس نیت سے دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دین کی خاطر مالی قربانیاں بھی کرو، اور اسلام کا یہ حکم ہے کہ دین کی خاطر مالی قربانی کرنی چاہیے، اور اب باقاعدہ ہر ماہ چندہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ سوچ ایک دم میں بدل جاتی ہے دنیا داروں کی بھی۔
ارجنٹائن کے مبلغ ہیں سرور صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ ارجنٹائن میں کرونا وائرس اور عمومی انفلیشن کی وجہ سے عوام کو سخت معاشی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود نومبائن کو بتایا گیا کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اور جماعت احمدیہ میں اس الہی حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک شاخ تحریک جدید کی اسکیم بھی ہے۔ تو لوکل نومبائن نے بڑھ چڑھ کر اس پر اپنی حیثیت کے مطابق قربانیاں پیش کی۔ اس میں ایک فاطمہ ویرونیکا صاحبہ ہیں، ان کو غیر معمولی قربانی کی توفیق ملی۔ موصوفہ بیوہ ہیں، پیشے کے اعتبار سے ان کی معمولی سی تنخواہ ہے۔ جب سب نومبائن کو اجتماعی طور پر تحریک کی گئی کہ سال ختم ہونے میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو موصوفہ نے خاکسار کو پیغام بھیجا، وہ لوگ کو کہتے ہیں مجھے کہ ابھی ان کو استطاعت نہیں ہے، لیکن یہ اگلے کچھ دنوں میں کوشش کریں گی کہ کچھ رقم جمع کروا دیں۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد ہی موصوفہ نے 5000 ارجنٹین پیسوز جمع کروا دیے ان کی حیثیت کے مطابق، بلکہ ارجنٹین کی عمومی معاشی حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ غیر معمولی رقم تھی۔ مبلغ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ان کو کہا، یہ ان کا جذبہ دیکھ کر، کہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا، جسے محسوس کہنے لگی کہ شکریہ ہی کیا بات ہے اس میں۔ کہتے ہیں میں نے اسلام دلی خوشی سے قبول کیا ہے، اس کو سمجھ کے قبول کیا ہے، اور اس کے احکامات میں سے ایک یہ حکم ہے کہ دین کی خاطر قربانیاں کی جائیں۔ میں تو بلکہ شرمندہ ہوں کہ اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے وقت کی قربانی دین کی خاطر اس طرح پیش نہیں کر سکتی جیسے کہ ایک احمدی مسلمان کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہ انقلاب ہے جو مسیح موعود کی جماعت میں کامل وفا کے ساتھ شامل ہونے والوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کس طرح کرنی چاہیے، اس کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے، اور کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ انڈونیشیا ایک اور دوسرا سرا دنیا کا جزائر ہے، وہاں امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ٹنگرینگ شہر کی ایک خاتون ہے مرسیلا، انہوں نے بتایا کہ کرونا کی وجہ سے ان کے شوہر کی نوکری چلی گئی، انہوں نے کاروبار شروع کیا مگر منافع نہیں ہوا، پھر آن لائن موٹر سائیکل ٹیکسی میں کام شروع کیا، اس میں بھی وہی مشکلات پیش آتی رہیں، یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی کہ سوچتے تھے کہ اگلے دن کے لیے کھانے کو کچھ ملے گا بھی کہ نہیں۔ کہتے ہیں ہماری خواہش تھی کہ رمضان میں ہم تحریک عید کا وعدہ کو پورا کر دیں، اور میرے شوہر کہتے ہیں مجھے صرف دعا کے لیے کہتے تھے، دعا کرو کہ وعدہ پورا ہو جائے۔ کہتی ہیں رمضان میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اس وعدے کو پورا کرو۔ جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا، تہجد کے بعد سحری کے وقت میں نے یہ خواب اپنے میاں کو بتایا۔ چند دن بعد میرے میاں جب گھر آئے تو بڑی خوشی سے کثیر رقم دے کر کہا کہ جلد سے جلد تحریک عید کا وعدہ پورا کرو۔ جب میرے میاں آن لائن موٹر سائیکل ٹیکسی کے کام کا منافع جو 50,000 انڈونیشین روپے تھا لینے کے لیے گئے، بینک میں گئے تو دیکھا کہ ان کو اکاؤنٹ میں اس سے 20 گنا زیادہ رقم موجود ہے۔ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ محض خدا تعالیٰ کی تائید تھی جو اس نے ہماری نیت دیکھتے ہوئے ہم پر انعام کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فکروں اور غموں سے نکالتا ہے۔ امیر صاحب انڈونیشیا بیان کرتے ہیں، لامپونگ کے ایک گاؤں کی احمدی خاتون ہے نور صاحبہ، روزانہ اپنے خامد کے ساتھ کسی ایلیمنٹری اسکول کی دکان میں چیزیں بیچتی ہیں۔ کہتی ہیں اس میں زیادہ منافع تو نہیں ہے، لیکن روزمرہ ضروریات اور چندہ ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہر ماہ بڑے شوق سے چندہ ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس کے وجہ سے 2 مہینے کے لیے اسکول بند ہو گئے اور آمدنی ختم ہو گئی، بہت پریشانی ہوئی کہ چندہ کیسے ادا کریں گے۔ انہیں خیال آیا کہ ان کے اور ان کے بیٹے کے پاس ایک منی باکس ہے،
جس میں انہوں نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. بگی ہے, اس کو توڑ کر طریقہ جدید اور وقت کے لیے دے دیتے ہیں. پیسے جمع کر رکھے ہیں, اس میں جمع کرتے رہتے تھے, ڈالتے رہتے تھے. انہوں نے بچوں کو مالی قربانی کی اہمیت کے بارے میں سمجھایا اور بچوں کی یہ رقم چندے میں ادا کر دی. رمضان سے پہلے کہتی ہیں کہ گھر میں صرف ایک پیالہ چاول باقی تھے, جو 2 بچوں کے لیے بھی کافی نہیں تھا. کہتی ہیں بچوں کے لیے ناشتہ بنایا, بچوں نے چاول اور پانی سے ناشتہ کیا. بچے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں ہمارے ساتھ چاول نہیں کھاتے؟ تھوڑے تھے, ماں باپ نے قربانی کی. تو مسکرانے کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا ہمارا. دوپہر کا وقت آ گیا, پھر بچوں کو بھوک لگی. تھوڑے سے چاول بچے تھے, ایک بچہ ہی کھا سکتا تھا. دوسرے کو بھوک لگی, وہ رونے لگا. کہتی ہیں ہم اس وقت دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. نماز پڑھی اور بہت دعائیں کیں. کچھ ہی دیر بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور کوئی شخص آیا جسے اپنی مکئی کے کھیت میں کام کروانے کے لیے مزدور کی ضرورت تھی. چنانچہ میرے خاوند کو کام مل گیا اور ہماری ضرورت پوری ہو گئی. حافظ عطاء الحلیم صاحب مربی سلسلہ مالی ہے, وہ لکھتے ہیں کہ ایک 70 سالہ محمد احمدی یا طارت رغورے صاحب ہر ماہ باقاعدگی چندہ ادا کرتے ہیں اور نظام وصیت میں بھی شامل ہیں. یہ چندہ ادا کرنے کے لیے 7 کلومیٹر کچا راستہ سائیکل پر طے کر کے آتے ہیں. کچھ عرصہ قبل ان کے زمین پر ساتھ والے گاؤں کے چیف نے قبضہ کر لیا, جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے. انہوں نے مجھے بھی خط لکھا یہاں اور دعا کے لیے, اور باقاعدگی کے ساتھ کچھ رقم بھی چندے میں ادا کرنا شروع کر دی, زائد رقم. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اسی جج نے جو پہلے ان کے خلاف فیصلہ دے چکا تھا, اس نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. ان کی زمین ان کو واپس مل گئی, جس کی کوئی امید نہیں تھی, کیونکہ گاؤں کا چیف بڑا آدمی تھا اور اثر و رسوخ والا تھا, اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جج چیف کے خلاف فیصلہ دے دے گا. انہوں نے نہ صرف اپنے گاؤں میں بلکہ ریجن میں آ کر مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد تمام لوگوں کے سامنے اس نصرت الہی کا واقعہ بیان کیا, اور جس سے دوسرے لوگ بھی بڑے متاثر ہوئے. اس طرح اللہ تعالیٰ خوف کو بھی امن میں بدلتا ہے. امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں کہ ایک دوست نے بتایا کہ میں نے اس سال اپنا تحریک جدید کا وعدہ گزشتہ سال کی نسبت دگنا کر کے 1000 یورو کا لکھوایا تھا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آمدنی بالکل کم ہو گئی اور بظاہر ممکن نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وعدہ پورا ہوگا. میں نے کچھ قرض بھی لیا ہوا تھا اور اس کی بھی ادائیگی کرنی تھی, اور 1000 یورو کا وعدہ پورا کرنا تھا. بڑا مشکل لگ رہا تھا. دعا کے علاوہ کوئی رستہ نہیں تھا. دل میں یہی تھا کہ جو بھی تنخواہ ہوگی, چاہے کھاؤں یا نہ کھاؤں, کچھ بھی ہو جائے, لیکن میں نے اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور احسان کے ساتھ, کہتے ہیں اسی ہفتے مجھے میرے مالک کی طرف سے لاک ڈاؤن کے دوران کام کرنے کی وجہ سے بیانے ہی میرے وعدے کے مطابق 1000 یورو بونس کے طور پر دے دیے, مل گئے. کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقط خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ حضور جو کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا ہے مجھے, ورنہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا مالک مجھے اس مشکل وقت میں اتنا زیادہ بونس دے دے گا. لاک ڈاؤن کا ذکر آیا تو بتا دوں کہ آج سے یہاں پھر لاک ڈاؤن شروع ہے 4 ہفتے کے لیے, اور اس لیے آج مسجد میں بھی کوئی نمازی خطبہ میں میرے سامنے نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے خطبہ تو آپ دے سکتے ہیں لیکن سوائے مؤذن کے اور کوئی نہیں ہو. کینیڈا سے ایک سیرین احمدی نے مجھے لکھا, اور یہ بھی لکھا ساتھ کہ میرا نام نہ ظاہر کرے اگر کہیں بیان کرنا ہی پڑ جائے تو. کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا اسلام آباد کے نئے مرکز کے بننے مبارکباد کے دیتے ہوئے
کہ تحریک جدید میں اس خوشی میں $5,000 کینیڈین ادا کروں گا۔ کہتے ہیں گزشتہ سال کا وعدہ کیا تھا انہوں نے۔ کہتے ہیں ان دنوں میری آمد $4,000 ماہانہ تھی، لیکن اور اچھے حالات تھے۔ چند ماہ بعد ہی میں نے نئی گاڑی خریدی اور جاب بھی تبدیل کر لی، پھر آمد بڑھ گئی، اور لیکن پھر بھی اچھے حالات ہونے کے بعد اس کی کشائش نہیں تھی کہ بہت کھلی ہو اور میں 5,000 وعدہ پورا کر سکوں، کیونکہ میں سیریا اپنے گھر والوں کو بھی کچھ رقم بھیجتا تھا اور روزانہ دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا چندے کی ادائیگی کا سامان کر دے۔ کہتے ہیں جنوری 2020 میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، 1 ماہ کام نہیں کر سکا، ماہوار اخراجات کے لیے پھر قرض بھی لینا پڑ گیا، پھر کرونا کی وجہ سے مالی حالات مزید خراب ہو گئے، لاک ڈاؤن ہو گئے، حتیٰ کہ فروری مارچ کے مہینوں میں میاں بیوی سستا ترین کھانا خرید کر کھاتے تھے، اس میں مجبور تھے۔ سال ختم ہونے سے قبل وعدہ بھی پورا کر سکیں بڑی کوشش تھی، دعا کرتے تھے کہ رمضان میں کم از کم سال ختم ہونے سے نہیں بلکہ رمضان میں پورا ادائیگی کر دیں، لیکن یہ خواب لگ رہا تھا ہمیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے ٹیکسی کا کام چھوڑ کر کھانے کی ڈلیوری کا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حالات بہتر ہونے لگے، پھر ہم نے دوبارہ عزم کیا اور رمضان ختم ہونے سے قبل وعدہ پورے کرنے کا عہد کیا تاکہ خلیفہ وقت سے دعائیں بھی لے سکیں۔ کہ پھر کہتے ہیں اپنے کام کا وقت بڑھا کر روزانہ 11 سے 12 گھنٹے کام کرنے لگا۔ اس کے بعد ایسی جگہوں سے انکم آنے لگی کہ ہمیں کوئی علم نہیں تھا، اور میری ماہوار آمد $9,000 کے قریب ہو گئی۔ اس طرح اللہ کے فضل سے کہتے ہیں ہم نے آغاز رمضان سے 10 دن قبل ہی وعدہ ادا کر دیا۔ کہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہے کہ اگر میرا وعدہ اس سے 3 گنا بھی زیادہ ہوتا تو سال ختم ہونے سے پہلے میں وعدہ ضرور پورا کر لیتا۔ اور اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں سیریا میں۔ سیرا لیون کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں کے عثمان صاحب ہیں، فری ٹاؤن کے ایک جماعت کے امام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ویسے تو ہم ہر سال چندہ طریقے سے ادا کرتے ہیں، مگر اس سال خیال آیا کہ جو چندہ ہم ادا کرتے ہیں وہ بہت ہی معمولی ہے، چونکہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری کوئی ملازمت نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی دکان ہے جو میں اور میری اہلیہ چلاتے ہیں، اس سے کوئی خاص آمدنی بھی نہیں ہوتی، صرف گھر کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ بار بار تحریک جدید کے چندے کی ادائیگی کے اعلان سنتے رہے۔ کہتے ہیں میری اہلیہ نے کہا کہ ایک کیش باکس بناتے ہیں اور ہر روز کچھ رقم اس میں ڈال دیں گے، اکتوبر کے آخر میں جو کچھ اکٹھا ہوگا وہ تحریک جدید میں ادائیگی کر دیں گے۔ گزشتہ سالوں میں ہم نے کبھی بھی 20,000 لیون سے زائد ادائیگی نہیں کی تھی، لیکن اس سال کہتے ہیں اللہ کے فضل سے اس طریقے سے ہم نے 2 لاکھ لیون سے زائد ادائیگی کی۔ میرے دوسرے 2 بھائیوں نے بھی اس طریقے کو استعمال کیا اور انہوں نے بھی 1,30,000 لیون کی ادائیگی کی ہے۔ کہتی ہیں میری اہلیہ خاص طور پر ایسا کرنے سے بہت خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمیں اچھی مالی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس طرح کرنے سے ہماری قربانی کا معیار بھی بہتر ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آمدن میں بھی اضافہ ہوا، اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ مارشل آئی لینڈ ایک اور دور دراز کا علاقہ ہے، امریکہ سے ہی پرے۔ یہاں کے مبلغ لکھتے ہیں ساجد اقبال صاحب کہ مارشل آئی لینڈ میں ایک ناصر کیوشی راکن صاحب ہیں۔ دوران سال جب بعض جماعت سے تحریک جدید کے وعدے کے لیے جا رہے تھے تو کوشی صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی نوکری نہیں ہے، رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بھی جماعت کے لنگر پر انحصار ہے۔ اس پر ان کو ہم نے کچھ عرصہ کے لیے مسجد میں رہنے کے لیے جگہ دے دی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ خواہ معمولی سی رقم ہی کیوں نہ ہو، آپ کچھ نہ کچھ وعدہ لکھوا دیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ اس پر انہوں نے $2 امریکن کا وعدہ لکھوا دیا۔ چند ماہ کے بعد یہ مشن آئے
اور $50 طریقہ جدید میں پیش کر دیے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے، مجھے نوکری بھی مل گئی ہے اور رہنے کے لیے اپارٹمنٹ بھی مل گیا ہے، اب وہ اپنا کھانے پینے کا انتظام بھی خود کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور ایمان کی تقویت کے لیے دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ ایسی طریقے سے کہ مبلغین بھی ہمارے پاس دفعہ زدہ رہ جاتے ہیں۔ امیر جماعت گیمبیا لکھتے ہیں کہ بسے میں تحریک جدید کے حوالے سے پروگرام کیا گیا، وعدہ جات ادا کرنے کے حوالے سے توجہ دلائی گئی۔ اس پروگرام میں موسیٰ صاحب بھی شریک تھے، ان کے پاس چندے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت بے چین ہوئے اور تہجد میں اٹھ کر خدا تعالیٰ کے حضور اس کا فضل مانگتے ہوئے جھکتے کہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی خواہش کو قبول فرمایا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ یہ جس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ پر کام کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ بسے میں 2 دن کا ایک پروگرام کر رہے ہیں جس میں شامل ہوں، اور معاوضہ کے طور پر انہیں $4000 دیے جائیں گے۔ یہ بہت خوش ہوئے اور 2 دن کے پروگرام میں شامل ہونے کے بعد اپنے وعدے کو بڑھا کر $2000 کر دیا۔ چندے کی ادائیگی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آمدن کے مزید ذرائع پیدا فرما دیے۔ دوسرے احمدی بھائیوں کو بھی طریقہ جدید کی اہمیت اور مالی قربانی کی تحریک کرتے رہتے ہیں۔ طلحہ علی صاحب فلپائن کے صدر جماعت ہیں، مربی بھی ہیں، کہتے ہیں کہ فلپائن کی پرانی جماعتوں میں ایک سیمانول جماعت ہے، یہاں اکثریت تدریس کے پیشے سے وابستہ ہے لوگ۔ اس جماعت کے صدر صاحب نے اپنے ٹارگٹ سے بڑھا کر وصولی کے بعد خاکسار کو میسج کر کے کہا کہ 3 اساتذہ کو خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ انہیں مارچ سے تنخواہ نہیں ملی، مگر اس کے باوجود تینوں نے طریقہ جدید میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اب قربانی کر کے بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیکھیں دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کس طرح قربانی کرتے ہیں۔ توابیر سے شمس الدین صاحب مبلغ لکھتے ہیں کہ الخلیل فلسطین میں نئی جماعت ہے، یہاں اکثر احباب جماعت کی مالی حالت بہت کمزور ہے، مگر اللہ کے فضل سے سب نے تحریک جدید میں حصہ لیا۔ ابراہیم صاحب الخلیل کے ایک نوبائے احمدی ہیں، موصوف نے بیعت کرتے ہی مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اس بار ایک اچھی رقم انہوں نے تحریک جدید کے لیے ادا کی ہے۔ دوست موصوف کہتے ہیں کہ ایک دوست میرا قرض دار تھا جو کسی مجبوری کے سبب قرض واپس نہیں کر رہا تھا، کافی وقت انتظار کرتا رہا۔ اب چونکہ تحریک جدید کا چندہ میرے ذمہ ہے، کچھ مالی مشکلات بھی ہیں، جو رقم ملنے والی ہے اس کی امید بھی نہیں رہی۔ بہرحال جب امیر صاحب سے ملاقات ہوئی کچھ انتظام کر کے میں نے چندہ تحریک جدید ادا کر دیا۔ میری حالت کو سمجھنے کے بعد امیر صاحب نے کہا کہ اب تحریک جدید کا چندہ فی سبیل اللہ ادا کر چکے ہیں تو پھر اللہ ضرور برکت دے گا۔ چنانچہ امیر صاحب کے نکلنے کے چند گھنٹے بعد ہی میرے قرض دار نے مجھے پیسے واپس کیے اور میری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ویز بادن جرمنی سے ایک دوست ہیں، دفتر تحریک جدید میں تشریف لائے اور بتایا کہ میرا اسائلم کیس ایک ایسے جج کے پاس ہے جو کیس منظور نہیں کرتا تھا۔ تحریک جدید کے حوالے سے پروگرام میں ایمان افروز واقعات سنے۔ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ €1000 تحریک جدید میں ادا کروں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا کیس اس جج سے ایک دوسرے جج کے پاس چلا گیا اور اللہ کے فضل سے کیس منظور ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مطلوبہ رقم جو وعدہ کیا تھا دے دی، جو وعدہ والی رقم تھی وہ دے دی۔ سیکٹری تحریک جدید UK کہتے ہیں برٹن جماعت کے ایک دوست کے پاس کام نہ تھا، تحریک جدید کے چندہ ادا کرنے سے اگلے روز اس کو مناسب کام مل گیا۔ برٹن جماعت کے ایک اور دوست کو مالی پریشانی تھی، تاہم چندہ تحریک جدید ادا کر دیا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد انہیں HMRC ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خط موصول ہوا کہ تمہارے پچھلے سال زائد ادائیگی ہوئی تھی، یہ رقم ان کے چندے کی رقم سے کہیں زیادہ تھی۔ ایک پروفیشنل دوست کو کام پر پریشانی تھی، کسی نے اس کی بے جا شکایت کر دی تھی، اس نے اپنا تحریک جدید کا چندہ ادا کر دیا۔ وہ شخص جس سے شکایت کی تھی اس کو فارغ کر دیا گیا، الٹا شکایت کرنے والے کو فارغ کر دیا گیا۔ ایک دوست کی کار گڑھے میں گر گئی، اس نے سوچا کہ اگر یہ سلامت باہر آ گئی تو مزید چندہ تحریک جدید ادا کروں گا، چنانچہ گاڑی بغیر نقصان کے باہر آ گئی۔ انہوں نے 1 ہفتہ کے آمدنی کے مطابق چندہ تحریک جدید ادا کر دیا۔ ایک طفل
نے اپنی 6 ماہ کا جیب خرچ طریقۂ جدید میں ادا کر دیا۔ بچے بھی مالی قربانیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک خادم نے چھٹیوں پر جانے کے لیے رقم بچا کے رکھی تھی، یہ تمام رقم طریقۂ جدید کی چندہ میں ادا کر دی۔ بارکنگ اور ڈیگنہم کے صدر جماعت نے کہتے ہیں کہ اس مرتبہ طریقۂ جدید کی ٹارگٹ ضرور پورا کرنا ہے ہم نے، خواہ اپنی جیب سے زائد ادا کرنا پڑے۔ چنانچہ جو ٹارگٹ کم رہ گیا تھا وہ انہوں نے اپنی طرف سے ادا کر دیا۔ اس کے بعد انہیں اپنی جاب کی طرف سے اطلاع ملی کہ انہیں گزشتہ سال کی نسبت اس سال 70% زائد بونس ملے گا۔ جو رقم انہوں نے اضافی طور پر چندے میں ادا کی تھی، یہ بونس کی رقم اس سے کہیں زیادہ تھی۔ قازقستان سے لینار عبدالرحمانوف کہتے ہیں، میں باقاعدگی سے چندہ عام جلسہ سالانہ طریقۂ جدید وقفہ جدید ادا کرتا ہوں۔ مختلف قوموں کے مختلف لوگ ہیں یہ، اور ان چندوں کی یہ برکت ہے کہ میری بیوی نے میڈیکل کالج ختم کر کے حکومت کے پروگرام میں نوکری حاصل کی، اور حکومت نے بچوں کی رہائش کے لیے قرض فراہم کیا، اور بچے نرسری میں پڑھ رہے ہیں، اور اب مالی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ میرے پاس دو گاڑیاں ہیں، اور اب میں ذاتی مکان بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور چندہ ادا کرنے کا نتیجہ ہے۔ پہلے ہم کرائے کے فلیٹ میں رہتے تھے، مالی مشکلات تھیں، لیکن پھر بھی ہم چندہ دیتے رہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے حد فضل فرمایا۔ گینی بساؤ کے محمد حسن صاحب ربی لکھتے ہیں، ایک احمدی دوست محمد ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ گزشتہ سال جب طریقۂ جدید کا میں نے اعلان کیا ہے، اس وقت اعلان سن کے انہوں نے اپنا وعدہ لکھوا دیا خطبہ سن کے، اور ارادہ کیا کہ ہر ماہ ادا کرتا رہوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن کرونا وبا کے ایام میں آمدن بند ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت پریشانی ہوئی، پھر جب طریقۂ جدید کے سال کا اختتام قریب پہنچا تو پریشانی اور بڑھ گئی۔ کہتے ہیں میں دعا کرتا رہا۔ ایک صبح کسی صاحب کی جانب سے فون موصول ہوا، اس نے پوچھا کہ آپ تعمیراتی بلاکس بنا سکتے ہیں؟ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ چنانچہ گھر بیٹھے بیٹھے کام مل گیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا سبب پیدا فرما دیا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مالی تنگی پیدا ہوئی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ ابراہیم صاحب کہتے ہیں یہ تمام برکات خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہنے کی وجہ سے ہیں۔ تنزانیہ کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ زنزبار سے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ احمدی خاتون آمنہ بی بی صاحبہ ہر سال اپنا محدود آمدن کے باوجود چندہ جات کی ادائیگی میں سرفہرست رہتی تھیں۔ اس سال بھی جب رمضان المبارک کی مالی قربانی کی تحریک کی گئی تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسی مہینے میں اپنا وعدہ مکمل کر دیں، لیکن بعض مالی مشکلات کی وجہ سے ان کے پاس رقم میسر نہ ہو سکی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن مجھے اس امر کا اتنی شدت سے احساس ہوا کہ میں رات کو اٹھ گئی اور خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر عرض کی کہ خلیفہ وقت کی تحریک پر لبیک کہنے کا وقت ہے، اور میں اس سے محروم رہی جاتی ہوں۔ چنانچہ اسی دن صبح ان کے ایک عزیز کا ٹیلی فون آیا، جس سے ایک مدت سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے عزیز نے اپنی طرف سے کچھ رقم بطور تحفہ بھجوائی، جس سے انہوں نے اپنا چندہ ادا کر دیا۔ وہ خود بتاتی ہیں کہ چندہ ادا کرنے کی وجہ سے ہمیشہ میرا خدا میرے ساتھ پیار کا معاملہ رکھتا ہے اور کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قادیان سے وکیل المال صاحب لکھتے ہیں، کیرالہ کی جماعت کرولائی کے ایک دوست طریقۂ جدید کا چندہ ان کا 5 لاکھ روپے کا تھا۔ انہوں نے کچھ رقم اپنی فرم کے فرنیچر کے لیے خریداری کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور وقت پر رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں فرم کا کام روکنا پڑنا تھا، لیکن اسی وقت چندہ طریقۂ جدید کی ادائیگی کا بھی مطالبہ تھا۔ انہوں نے چندے کی اہمیت کے پیش نظر وہ رقم چندے میں ادا کر دی۔ اس خلوص نیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ تھوڑی دیر میں چندے میں پیش کی گئی رقم سے کئی گنا زیادہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں کسی طرف سے جمع ہو گئی، اور فرم کے لیے جو سامان مہیا کیا جانا تھا وہ منگوا لیا۔ اس کے بعد موصوف کو بہت بڑی رقم کا کئی ملین روپے کا پروجیکٹ ملا، اور اپنے وعدے کے علاوہ ایک خطیر رقم تقریباً 12 لاکھ روپے طریقۂ جدید کے لیے پیش کیے۔ پھر انڈیا سے ہی عبدالباسط صاحب انسپیکٹر لکھتے ہیں، کیرالہ کی ایک جماعت کو چین میں طریقۂ جدید کے حوالے سے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں طریقۂ جدید کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بیان کیا گیا۔ احباب جماعت کو تحریک جدید کی مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین کی گئی۔ جلسے کے ختم ہونے کے بعد
ہم صدر صاحب کے گھر گئے تو صدر صاحب کی بیٹی جس کی عمر 8 سال ہے وہ اپنے منی باکس لے کر آ گئی کہ مولوی صاحب اس میں جتنی بھی رقم ہے وہ چندہ طریقے میں جمع کر لیں. اس وقت اس کی بکس میں تقریباً 864 روپے تھے جو بچی نے چندہ طریقے عید کے لیے پیش کیے. اس کے والد نے بتایا کہ ان کی بیٹی ایک عرصے سے یہ رقم چندہ طریقے عید میں دینے کی نیت سے ہی جمع کر رہی تھی. جب میں اپنی دکان سے واپس آتا باپ نے کہا تو میری جیب میں جو بھی سکے ہوتے وہ مجھ سے لے کر جمع کر لیتی. کہتی وہ سکے مجھے دے دیں اور اپنے بگی میں ڈال لیتی. اس طرح اس بچی نے کئی مہینوں سے جمع کی رقم چندے میں ادا کر دی. یہ ادراک ہے مالی قربانی کا جو احمدی بچوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے. بیعت کرنے کے بعد کس طرح قربانی کی فکر ہوتی ہے. سمت صاحب البانیہ سے لکھتے ہیں کہ البانیہ کے گاؤں میں مقیم دالیب چڑجی صاحب یہ لوکل ہیں آدمی ہیں احمدی ایک دن جمعہ کے بعد ملے. یہ پینشنر ہیں اور معمولی آمد کے باوجود ہر ماہ باقاعدگی چندہ ادا کرتے ہیں. ان کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی. پبلک ٹرانسپورٹ پر جمعہ پر آتے تھے اور حالیہ وبا کی وجہ سے کافی عرصے بعد جمعہ پر آئے. جمعہ کے بعد کہنے لگے کہ دل پر بوجھ سا تھا کہ اتنے مہینوں سے چندہ ادا نہیں کیا. یہ اپنے ساتھ 8 ماہ کا چندہ لائے ہوئے تھے اور چندہ عام کے علاوہ تحریک جدید اور رفیع کا چندہ بھی ادا کیا. اس طرح اور بے شمار مثالیں ہیں جو مثلا تنزانیہ سے ایک مولم صاحب لکھتے ہیں حسین صاحب ایک مخلص احمدی ہیں صالح صاحب مٹونگا بڑھ چڑھ کر دلی خوشی سے حصہ لیتے ہیں مالی قربانی میں. کچھ عرصہ قبل بیمار ہو گئے. علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. مہینے کے آخر میں جب ان کو پینشن کے پیسے ملے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے طریقہ عید کے وعدے کو مکمل کیا. کہتے ہیں میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس رقم سے اپنا علاج کروائیں پہلے پھر اپنا وعدہ مکمل کر لیں. لیکن انہوں نے کہا خدا تعالیٰ کی ذات شفا عطا کرنے والی ہے اس لیے پہلے میں اپنا خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا پھر اپنا علاج کرواؤں گا. عجیب معیار ہیں یہ قربانی کی بھی حیرت ہوتی ہے ان نئے آدمیوں کی بھی جو شامل ہوئے ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے دور دراز علاقوں میں ان کو یہ اہمیت واضح کر دی ہے اور حضرت مسیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر ایک انقلاب پیدا کر دیا ان لوگوں میں. گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں ایک علاقہ میں تحریک جدید کا پروگرام کے مطالبات کے حوالے سے پروگرام کیا گیا. اسلام کے لیے زندگی وقف کرنے سادہ زندگی اپنانے اور ادنا سے ادنا کام میں شرم نہ کرنے کے حوالے سے توجہ دلائی گئی. چنانچہ اس پروگرام کے بعد ایک دوست ابراہیم صاحب نے بتایا کہ وہ 1000 ڈلاسی چندہ طریقے میں پیش کر رہے ہیں. نیز یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے واحد بیٹے کو ان کا اکلوتا بیٹا ہے اس کو زندگی وقف کر کے مربی سلسلہ بننے کے لیے بھجوائیں گے. اب یہ بیٹا سیکنڈری اسکول میں ہے تو یہ ان کی نیت ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مربی بنے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے گانا سے آدم صاحب جنرل سیکرٹری اکرا زون لکھتے ہیں کہ مجھے زونل صدر صاحب نے 50 گانا سٹی کی رقم بطور کرایہ دی. میں نے یہ رقم چندہ طریقے میں ادا کر دی. اگلی صبح افسر کے ساتھ کسی کام کے لیے گیا. واپس آنے لگا تو افسر نے پوچھا کہ واپس کس طرح جاؤ گے. میں نے کہا ٹیکسی پر جاؤں گا. اس پر افسر نے مجھے میرا فون نہ مانگا اور کہنے لگا اپنا فون چیک کرو. کہتے میں نے چیک کیا تو 1000 سٹی انہوں نے مجھے موبائل کے ذریعے سے وہاں بھیجا ہوا تھا. 50 سٹی میں نے دی تو 1000 سٹی ملی. تو یہ ہیں چند واقعات جو میں نے بیان کیے ہیں. بے شمار واقعات ایسے تھے میرے پاس. اللہ تعالیٰ ان قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے. اب یہ قربانی جو کہ ہوئی مکمل کل کتنی ہوئی اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں جیسا کہ تحریک جدید کے اعلان کے ساتھ بیان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحریک جدید کا 86واں سال 31 اکتوبر کو ختم ہوا اور 87واں سال شروع ہو گیا. اور اللہ کے فضل سے اس سال جماعت یا کو عالمگیر کو تحریک جدید کے مالی نظام میں 14.5 ملین یعنی 1 کروڑ 54 لاکھ پاؤنڈ
مالی قربانی کی پیش کرنے کی توفیق ملی۔ یہ وصولی گزشتہ سال کے مقابلے میں 8,82,000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ اس سال دنیا بھر کی جماعتوں میں جرمنی اول رہا ہے۔ پاکستان کے اقتصادی، معاشی اور سیاسی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جماعتوں نے دنیا کے جماعتوں کے مقابلے میں تو نہیں، لیکن عمومی طور پر اپنے ملک کے لحاظ سے اپنی مقامی کرنسی میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اور قربانی پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ملکوں کے جہاں معاشی اور سیاسی حالات خراب ہیں ان میں بھی امن اور سکون پیدا کرے اور بہتری پیدا کرے، تاکہ ان لوگوں کو بھی بڑھ چڑھ کر قربانیاں دینے کی توفیق عطا ہو۔ بہرحال مجموعی طور پر جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ پہلا نمبر جرمنی کا ہے، پھر برطانیہ کا ہے، پھر امریکہ کا ہے، غیر بیرونی ممالک میں سے پاکستان کا بھی بیچ میں آ جاتا ہے۔ امریکہ نمبر 3، پھر کینیڈا، پھر مڈل ایسٹ کے ایک ملک ہے، پھر بھارت ہے، پھر آسٹریلیا ہے، پھر انڈونیشیا ہے، پھر گھانا ہے، اور پھر ایک اور مڈل ایسٹ کی جماعت ہے۔ گھانا بھی اب افریقہ کے مقابلے سے باہر نکل کر دنیا کے مقابلے پر مالی قربانی میں شامل ہو گیا ہے، جو امریکہ اور یورپ اور دوسرے ممالک سے مقابلہ کرتا ہے۔ اسی طرح فی کا ادائیگی کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ پہلے نمبر پر ہے، پھر امریکہ ہے، پھر سنگاپور ہے۔ 3 جماعتوں میں سے ہیں، باقی تفصیل بعد میں باقی بھی ہے۔ افریقن ممالک میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے نمایاں جماعتیں ہیں۔ پہلے نمبر 1 پہ گھانا ہے، پھر نائجیریا ہے، پھر بورکینا فاسو ہے، پھر تنزانیہ ہے، پھر گیمبیا ہے، پھر سیرالیون ہے۔ سیرالیون جماعت کافی بڑی اور پرانی جماعت ہے۔ یہاں ان کے امیر صاحب کو اور متعلقہ عہدیداروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر صحیح طرح احساس دلائیں مالی قربانی کا جماعت کے افراد کو، تو افراد جماعت تو چند قربانیاں کرنے کو تیار ہیں، ان کو توجہ کرنی چاہیے۔ پھر بینین ہے، بینین میں بھی اللہ کے فضل سے بڑی کوشش ہے۔ نائجر اور بینین میں فی کا ادائیگی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ بینین میں 6 گنا اضافہ ہوا ہے فی کا ادائیگی میں مقامی کرنسی کے لحاظ سے، اور نائجر میں 8 گنا اضافہ ہوا ہے، باوجود اس کے کہ حالات کی وجہ سے ان کی جو شاملین کی تعداد تھی وہ کم تھی، لیکن مجموعی رقم گزشتہ سال سے زیادہ یا اتنی ہو گئی۔ شامل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 16,800,000 ہے، اور اس میں قابل ذکر جو افریقن ممالک ہیں جن میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ سال کی نسبت، ان میں نمبر 1 گھانا ہے، پھر بورکینا فاسو ہے، پھر مالی ہے، پھر سینیگال ہے، پھر گیمبیا ہے، کانگو کنشاسا ہے، تنزانیہ ہے، لائبیریا ہے، کینیا ہے، سینٹرل افریقہ ہے، ساؤتھ اومے ہے، کانگو برازیل ہے، اور زمبابوے ہے۔ باقی دوسری بڑی جماعتوں میں بنگلہ دیش، جرمنی، کینیڈا، بھارت، آسٹریلیا اور برطانیہ کے شاملین میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ دفتر اول کے کھاتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 5,927 افراد کے ہیں، جن میں سے 33 زندہ حیات ہیں، وہ اپنے خود ادا کر رہے ہیں، اور 3,119 کھاتے ان کے ورثاء کے ذریعے سے جاری ہیں۔ باقی 2,775 کھاتے مخلصین جماعت کی طرف سے جاری ہیں۔ جرمنی کی پہلی 10 جماعتیں جو ہیں، جرمنی کیونکہ فرسٹ ہے مجموعی طور پر ساری دنیا میں، اس لیے نمبر 1 پہ جرمنی کا ہی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ جرمنی کی پہلی 10 جماعتیں جو ہیں ان میں مہدی آباد نمبر 1 ہے، پھر رویڈرمارک، نوئس، نیدا، کولون، پیننبرگ، آنسبرگ، فلورزہائم، کیل، فرائنشائم۔ لوکل عمارتیں جو ہیں ہیمبرگ، ڈٹسنباغ، فرینکفرٹ، گروسگراؤ، ویسبادن، وارفیلڈن، منہائم،
ریڈسٹڈ، ریزلشائم، رامسٹڈ۔ اس کے بعد پھر نمبر 2 پہ برطانیہ ہے، تو برطانیہ کی جو جماعتوں کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے، بیت الفتور ریجن نمبر 1 پہ ہے، مسجد فضل ریجن، اسلام آباد ریجن، پھر مڈ لینڈز ریجن اور بیت الاحسان ریجن۔ مجموعی ادائیگی کے لحاظ سے برطانیہ کی پہلی 10 بڑی جماعتیں ہیں: آلڈرشاٹ، اسلام آباد، پھر مسجد فضل، پھر ووسٹر پارک، پھر برمنگھم ساؤتھ، جلنگم، پٹنی، ساؤتھ چیم، برمنگھم ویسٹ اور شیم۔ مجموعی ادائیگی کے لحاظ سے برطانیہ کی 5 چھوٹی جماعتیں ہیں: اسپین ویلی، کیتھلی، سوانزی، نارتھ ویلز، نارتھ ہیمپٹن۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے اچھا یہ امریکہ آ گیا، اس کے بعد میرا خیال ہے پاکستان کا پہلے بیان کر دوں۔ پاکستان میں جو جماعتوں کا ہے موازنہ وہ یہ ہے کہ لاہور نمبر 1 پہ ہے، ربوہ دوسرے نمبر پہ، کراچی تیسرے نمبر پہ۔ ضلعی سطح پر جو زیادہ قربانی کرنے والے 10 اضلاع ہیں ان میں اسلام آباد ہے، پھر سیالکوٹ، پھر گجرات، پھر گوجرانوالا، حیدرآباد، میرپور خاص، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، عمر کوٹ، چکوال، کوٹلی۔ چکوال علیحدہ ہونا چاہیے، کوٹلی علیحدہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں اکٹھا کیوں لکھ دیا، یا دونوں ایک جی پوزیشن میں ہیں۔ وصولی کے اعتبار سے زیادہ قربانی کرنے والے پاکستان کی شہری جماعتیں جو ہیں: امارت ڈیفنس لاہور، امارت شہر راولپنڈی، امارت ڈرک روڈ کراچی، امارت مغل پورہ لاہور، امارت ٹاؤن شپ لاہور، امارت عزیز آباد کراچی، امارت گلشن اقبال کراچی، پشاور، کوئٹہ، امارت دہلی گیٹ لاہور۔ امریکہ کی جو جماعتیں ہیں ان میں میری لینڈ پہلے نمبر پہ ہے، پھر لاس اینجلس ہے، سلیکون ویلی ہے، پھر سینٹرل ورجینیا ہے، سیاٹل ہے، اوشکوش ہے، پھر ڈیٹرائٹ ہے، پھر شکاگو ہے، ساؤتھ ورجینیا ہے، ہیوسٹن ہے، اٹلانٹا ہے، بوسٹن ہے۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی لوکل امارات میں سے وان ہے، پھر پیس ولیج ہے، پھر کیلگری ہے، پھر وینکوور ہے، ٹورانٹو ویسٹ ہے، مسیساگا ہے، برمپٹن ایسٹ ہے، پھر سسکاٹون ہے، پھر ٹورانٹو ہے۔ کینیڈا کی چھوٹی جماعتوں میں بریڈفورڈ، ہیملٹن، ماؤنٹن، ایڈمنٹن ویسٹ اور ریجائنا اور ملٹن ایسٹ۔ پھر بلحاظ قربانی انڈیا کی پہلی 10 جماعتیں جو ہیں اس میں کوئمبٹور نمبر 1 پہ ہے، کرولائی، پھر قادیان، پھر پتھپریم، پھر حیدرآباد، کنانور ٹاؤن، کولکتہ، کالیکٹ، بنگلور، ماتھوٹم۔ پہلی 10 صوبے جات جو ہیں ان میں کیرالا نمبر 1 پہ ہے، تامل ناڈو، پھر کرناٹک، پھر جموں کشمیر، پھر تلنگانہ، پنجاب، اڑیسہ، بنگال، دہلی، مہاراشٹرا۔ آسٹریلیا کی پہلی 10 جماعتیں جو ہیں میلبورن، لانگ وارن، کاسل ہل، میلبورن بیروک، مارسڈن پارک، ایڈلائڈ ساؤتھ، پینرتھ، اے سی ٹی کینبرا، ایڈلائڈ ویسٹ، ماؤنٹ ڈرائٹ، پیرامیٹا۔ یہ ہیں سب جماعتوں کے موازنے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد اب میں اس کے ساتھ ہی میں تحریک جدید کے جیسا کہ میں نے کہا 87ویں سال کا شروع ہے اس کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 1 نومبر سے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب میں اس طرح بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں
کہ آج کل بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں کی طرف توجہ کریں. ہم اپنے لیے اور جماعت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. آج کل مسلمانوں کے خلاف غیر مسلم دنیا کے بعض ممالک کے لیڈر بڑے بغض و کینہ کے جذبات رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے لیڈر جو ہیں وہ اس جمہوری دور میں عوام کو خدا سمجھ کر ان کی خواہش کے مطابق انہیں بیان اور پالیسیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا خود ہی بعض دفعہ ان کو غلط رہنمائی کر کے اس طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے بلکہ تم ہی سب کچھ ہو. جہاں کھل کر بیان نہیں بھی دیتے وہاں بھی دلوں میں اسلام کے خلاف نفرتیں اور تحفظات لیے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور عوام الناس کا ایک بڑا حصہ بھی اسلام سے صحیح واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ہیں. بہرحال ہم نے دعاؤں کے ساتھ کوشش کے ساتھ دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے. گزشتہ دنوں کھل کر اگر کسی مغربی لیڈر کا بیان آیا ہے، ویسے تو آتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح فکرات لپٹے لپائے، کچھ نہ کچھ سیاسی طور پہ بیانات کر کے یا اس طرح گول مول سے الفاظ میں، لیکن کھل کے کسی لیڈر کا بیان آیا تو وہ فرانس کا صدر تھا. اس نے اسلام کو کرائسس کا شکار مذہب قرار دیا ہے. کرائسس کا شکار تو ان کی خود اپنا مذہب ہے، جس کو اگر ہے تو اول تو وہ مانتے نہیں کسی مذہب کو، عیسائیت کو بھی بھول بیٹھے ہیں. کرائسس کا شکار تو یہ ہے. اسلام تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ مذہب ہے اور پھلنے پھولنے والا مذہب ہے، اور پھل پھول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے. اس زمانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تبلیغ دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی مخالف قوتیں یا لوگ جو ہیں اس لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور بیان دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں ایکا نہیں ہے. یہاں کینیڈا کے وزیر اعظم کو بہرحال میں تعریف کی رنگ میں ذکر کر دوں، انہوں نے فرانس کے صدر کے بیان پر بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے جذبات کا، مذہبی جذبات کا اور مذہبی لیڈروں کا خیال رکھنا چاہیے. کاش کہ باقی دنیا کے لیڈر بھی وزیر اعظم کینیڈا کے سوچ اور بیان کو ذرا غور سے دیکھنے والے ہوں اور دنیا کے امن اور سکون کو قائم کرنے کے لیے اس پر عمل کریں. بہرحال یہ کینیڈا کے وزیر اعظم صاحب اس لحاظ سے قابل تعریف ہیں اور ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مزید ان کا سینہ کھولے. بہرحال یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں ایکا نہیں، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہر ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف ہے مسلمانوں کا. فرقہ واریت نے باہر کی دنیا میں یہ ظاہر کر دیا ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ہے. اگر دنیا کو پتہ ہو کہ مسلمان ایک ہیں، ایک خدا اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں اور اس کی خاطر قربانیاں دینا جانتے ہیں، تو کبھی ایسی حرکتیں نہ ہوں غیر مسلم دنیا کی طرف سے. کبھی کسی اخبار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپنے کی ضرورت نہ ہو. چند سال پہلے بھی جو خاکے چھپے تھے ڈنمارک میں بھی اور فرانس میں بھی، اس سے وقتی شور مچا کر اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے، نہ خریدنے کا اعلان کر کے پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئے. کچھ بھی نہیں ہوا، چند مہینوں کے بعد خاموشی ہو گئی. اس وقت بھی جماعت احمدیہ نے ہی صحیح رد عمل دکھایا تھا اور ان کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت پیش کی تھی، جس کی بہت سے غیروں نے، پڑھے لکھے طبقے نے، لیڈروں نے، عوام الناس نے تعریف کی تھی اور پسند کیا تھا. اور یہی کام ہم آج بھی کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چند سر پھرے لوگوں کے اسلام کے نام پر غلط عمل کو اسلام کا نام نہ دو. کسی ملک کے صدر کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی شخص کے غلط عمل کو اسلام کی تعلیم اور مسلمانوں کے
لیے کرائسس کا نام دے کر پھر اپنے لوگوں کو مزید بھڑکایا جائے کہ ان کے خلاف ہماری یہ لڑائی ہے اور یہ ہم لڑائی جاری رکھیں گے۔ اس شخص کو غلط عمل پر بھڑکانے والے بھی تو یہ خود ہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بیان دیا تھا کہ یہ خاکے وغیرہ بنانا یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی رنگ میں کرنا کسی بھی غیرت مند مسلمان کو برداشت نہیں ہے، اور بعض مسلمانوں کے جذبات کو یہ حرکتیں بھڑکا سکتی ہیں اور بھڑکاتی ہیں، اور اس سے خلاف قانون پھر کوئی حرکت صدر ہو جائے اگر کسی سے، اگر کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو اس کو پھر ذمہ داری یہ غیر مسلم لوگ ہیں، یہ حکومتیں ہیں، یا نام نہاد آزادی ہے جس کو فریڈم آف ایکسپریشن کا نام، اظہار خیال کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ غیر مسلم دنیا ہے جو ان کے جذبات بھڑکاتی ہے۔ میں نے اس وقت بھی جب پہلی دفعہ یہ معاملہ اٹھا تھا خطبات کے ایک سلسلہ میں صحیح رد عمل کی وضاحت کی تھی کہ ہمیں کس طرح صحیح رد عمل کرنا چاہیے اور کیا دکھانا چاہیے، اور اس کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ لوگوں پر اچھا اثر بھی ہوا تھا، اور ابھی تک ہم مسلسل کیے جا رہے ہیں، اسی طریقے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہالینڈ کے سیاستدان نے ایک جب بیان دیا تھا تو اس وقت بھی ہالینڈ میں نے خطبہ دیا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تھا، بلکہ اس پر اس نے ہالینڈ کی حکومت کو درخواست بھی دی تھی کہ اس نے مجھے موت کی دھمکی دی ہے، اور میرے خلاف اس نے یہ ہالینڈ کی حکومت کو کہا تھا کہ اس کو یہاں آنا بین کیا جائے بلکہ اس پہ مقدمہ چلایا جائے۔ تو بہرحال ہم تو جہاں تک ہو سکتا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے خلاف ہونے والی ہر حرکت کا جواب دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور یہی حل پیش کرتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر قدم ہمیں اٹھانا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اور گزشتہ کئی خطبات میں یہ اس بات کی تحریک کر چکا ہوں۔ اور باوجود ہمارے بارے میں غیر احمدی علماء کے سخت بیان کے، ہم اسلام کے دفاع میں اسلام کی حقیقی تعلیم کی روشنی میں اپنا کام کرتے چلے جائیں گے اور کرتے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک یا دو یا چار آدمی کو قتل کرنے سے وقتی جوش تو نکل جاتا ہے، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ مسلم امہ اگر مستقل حل چاہتی ہے تو تمام مسلمان دنیا اکٹھی ہو۔ اب بھی فرانس کے صدر کے جواب میں ترکی کے صدر نے جواب دیا یا ایک دو اور ملکوں نے رد عمل ظاہر کیا، تو یہ بات اتنا اثر نہیں ڈال سکتی جتنا کہ تمام مسلمانوں کے ممالک کے ایک رد عمل کی اثر ہو سکتا ہے۔ گو یہ کہا جاتا ہے کہ ترکی وغیرہ کے رد عمل پر فرانس کے صدر نے اپنا بیان بدلا اور کچھ نرم کیا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا، لیکن ساتھ ہی اپنی بات پر بھی قائم رہا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن اگر 54-55 مسلمان ممالک ایک زبان ہو کر بولتے تو پھر وہ اگر مگر کی بات نہ کرتا فرانس کا صدر، پھر اس کو مجبوراً بہرحال معافی مانگنی پڑتی، گھٹنے ٹیکنے پڑتے۔ بہرحال یہاں مختصر میں اتنا ہی یہ کہنا چاہتا تھا کہ دعا کریں کہ مسلمان ممالک کم از کم غیروں کے سامنے ایک ہو کر آواز اٹھائیں، پھر دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے۔ ہم تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ مسیح محمدی کے ماننے والوں کا یہ کام ہے، یہ فرض ہے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کو دنیا کو دکھائیں، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک تمام دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے نہ لے آئیں۔ دنیا کو بتائیں کہ تمہاری بقا اسی میں ہے کہ خدا واحد کو پہچانو اور ظلموں کو ختم کرو۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے چند سربراہان حکومت کو دوبارہ خط لکھے تھے، چند مہینے پہلے انہی کووڈ کے دوران میں، تو فرانس کے صدر کو بھی میں نے لکھا تھا، اور اس میں
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ تنبیہ بھی کی تھی کہ یہ عذاب اور آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلموں کی وجہ سے آتے ہیں، اس لیے تمہیں اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے، ظلموں کو ختم کرو اور انصاف کو قائم کرو اور حق پہ مبنی بیان دو۔ ہم نے جو اپنا فرض تھا پورا کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ اب کسی کی مرضی ہے چاہے وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ہم نے بہرحال امت مسلمہ کو دعاؤں میں نہیں بھولنا۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھی پہچان لیں اور دنیا کو عمومی طور پر بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ایسی باتیں اگر خدا سے دور ہٹتے چلے گئے وہ تو ان کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ہم نے عمومی طور پر ہم نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے نیچے لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانا یہی طریقہ جدید کا مقصد بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ دنیا کے عمومی حالات کے بھی دعا کریں۔ بڑی تیزی سے اس طرح بڑھ رہے ہیں، اس بیماری سے جب جان چھوٹے تو یہ نہ ہو کہ ایک اور آفت جنگ عظیم کی صورت میں ان پر نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل اور سمجھ دے اور خدائے واحد کو پہچان کر اس کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر